اسرائیل کی جانب سے پاکستان پر دوسرے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سمود فوٹیلا جو کہ غزہ کی جانب رواں دواں ہے، جس کے اندر 50 کشتیاں موجود ہے، پوری دنیا کے اندر سے اہم لیڈران، کارکنان، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور پاکستانی وفد بھی وہاں پر غزہ کے معصوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے رواں دواں ہے۔ ناظرین، ان کو گھیر کر ان کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ڈرونز بھیجے گئے ہیں اور ناظرین بڑی صورتحال کشیدہ ہونے والی ہے۔ پاکستانی ملٹری پہلے ہی سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کر چکی ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی طیارے پہنچا دیے گئے تھے، پاکستانی ملٹری پہنچا دی گئی تھی۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کشیدہ ہونے والے ہیں۔ ناظرین، نیتن یاہو نے 3 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں نیتن یاہو نے سب کچھ تسلیم کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب اسرائیل میں قدم رکھا تو اس کے بعد سب کچھ تہس نہس کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، امریکہ کو اسرائیل نے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل تاریخ میں پہلی مرتبہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، امریکی کارگو شپس پر یمن نے حملہ کیا ہے اور ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اس دھمکی کے بعد، جس دھمکی میں انہوں نے ایران کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، ناظرین صرف یہی نہیں، پاکستان نے آج کے دن 3 بڑے سرپرائزز، بڑے دھچکے، بڑے اپسیٹس دیے بھارت کو، اور تینوں محاذوں پر بھارت کو ایک ایسی شکست ہوئی ہے، ان کا گھناؤنا چہرہ بھی پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ سب اور بہت کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس گھناؤنے منصوبے کی جو کہ نیتن یاہو نے تیار کر لیا۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت سمود فلوٹیلا پر بات کی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں غزہ کے معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کی مدد کے لیے۔ اور ناظرین، وہ تمام تر رکاوٹیں جو کہ ان کے لیے کریٹ کی جا رہی ہیں، کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی حکومت کی جانب سے۔ ناظرین، اب جس طریقے سے پہلا حملہ پاکستان پر کیا گیا تھا اور پاکستان کے ان ٹینکرز پر حملہ کیا گیا تھا، ان تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا گیا تھا، بحری جہازوں پر جن کے اندر پاکستانی موجود تھے، تو ناظرین پاکستانی فوج نے اور پاکستانیوں نے سب سے پہلے اپنے شہریوں کی زندگی کو یقینی بنایا اور ان کی حفاظت کو ترجیح دی اور ناظرین انہیں بر وقت وہاں سے نکالا، انخلا کیا۔ لیکن ناظرین، اب دوسرے حملے کی جو تیاری کی جا رہی ہے اور یہ جو گھناؤنا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، جس کے اندر ناظرین ان 50 کشتیوں کو جو کہ سوار ہیں، جو کہ تمام تر کشتیاں ایک وفد کی صورت میں جاری ہے معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ناظرین ان کو کیپچر کرنا اور ان تمام لوگوں کو اسرائیل لے کر جانا اور وہاں پر قید کرنا، یہ ایکچولی ان کا پلان ہے اور یہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے ایک رسپانس فورس بھی بنائی گئی ہے، نیتن یاہو کی جانب سے ایک رسپانس فورس بنائی گئی ہے جو کہ کارروائی کرے گی۔ ناظرین، صرف یہ نہیں، کل رات کو جب یہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے تو ان کو گھیر لیا گیا تھا، کس کی جانب سے؟ اسرائیلی جہازوں، بحری جہازوں کی جانب سے۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں 125 ناٹیکل مائل کی دوری پر یہ اس وقت موجود ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے مقام پر پہنچ جائیں گی۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے ان پر جو کہ آپ کہہ لیں کہ وداؤٹ اینی ویپنز، بغیر کسی ہتھیار کے صرف امن کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اگر حملہ کیا تو ناظرین ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، صورتحال کشیدہ ہو جائے گی۔ پاکستانی فوج جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، مکمل طور پر متحرک ہے اور پاکستانی قوم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ صرف ایک حکم کی دیر ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ کر گزرے گا جو کہ اسرائیل کی نسلیں بھی کبھی بھلا نہیں پائیں گی، اور پھر صرف یہی کہا جائے گا کہ اسرائیل تھا، اسرائیل ہے نہیں ہوگا، اسرائیل تھا کی بات کی جائے گی، اسرائیل قصہ ماضی بن جائے گا۔ ناظرین، تو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ناظرین یہ ابھی صورتحال جو ہے، یہ جو گھناؤنا ان کا منصوبہ ہے، یہ منظر عام پر تو آ چکا ہے، اس کے اوپر باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن اب صرف یہ جو 125 ناٹیکل مائل کا فاصلہ رہ گیا ہے، اس کے طے ہونے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اسرائیل کیا اقدامات کرے گا۔ کیونکہ ناظرین اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور پریس کانفرنس کی، اس کے اندر ان تمام تر شرائط پر آمادگی کا اظہار
اظہار کیا. لیکن جب وہ اسرائیل پر واپس آتے ہیں, اسرائیل واپس آتے ہیں, تو ان کے جو فار رائٹ کے منسٹرز ہیں ان کی جانب سے جب پریشرائز کیا گیا, بین گویر کی جانب سے, سموٹرچ کی جانب سے, تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس کو یکسر تبدیل کر دیا. ناظرین, انہوں نے اپنے تمام تر بیانات سے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دیے تھے, یو ٹرن لے لیا. اور انہوں نے کیا کہا ناظرین؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا. ناظرین, ان چیزوں پر بات کی گئی تھی جن کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی فورسز کا انخلا ہوگا. انہوں نے کہا بالکل بھی انخلا نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اسرائیلی فورسز کا انخلا ہوگا. نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی فورسز کا انخلا نہیں ہوگا, بلکہ یہ کچھ مقامات پر ابھی بھی اپنے کنٹرول میں رہیں گی اور وہاں پر جو ہے اپنا کنٹرول سنبھالے رکھیں گی. ناظرین, یہ بات چیت کی گئی. اس کے بعد ناظرین وہاں سے جو ان کو نکالنے کی بات کی گئی اور نئی آبادی کی بات کی گئی, تعمیر نو کی بات کی گئی, فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کی گئی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی فورس, ایک امن قائم کرنے کے لیے ایک فورس, جو ایک کاؤنسل بنانے کی بات کی گئی, اور پھر اس کو پیلسٹینین اتھارٹی کے سپورٹ کرنے کی بات کی گئی. تو اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا, کہا ہم تو نہیں مانتے اس کو, فلسطینین اتھارٹی کو کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے. یہ نیتن یاہو نے سب تہس نہس کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کے خلاف انہوں نے بیانات دیے. وہاں پر جو ان کے فار رائٹ کے منسٹرز موجود ہیں, دائیں بازو کے جو ان کے منسٹرز موجود ہیں, ان کے بعد, ان کی باتوں کے بعد, ان کی پریس کانفرنس, ان کے پریشر کے بعد, اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ ایک جانب ہے ڈونلڈ ٹرمپ, دوسری جانب ہے نیتن یاہو. ان کے درمیان یہ جو اختلافات ابھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اس پر کیا کوئی عملی اقدام اٹھایا جائے گا, یا پھر یہ ایک نئی جنگ ہوگی, یا پھر اسرائیل کو مسلمانوں کے لیے, عرب ممالک کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر گزرے ان کے ساتھ, اب ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, ہم اپنا دست شفقت ان پر سے اٹھاتے ہیں, اسرائیل پر سے, یہ اب آپ کا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. تو ناظرین, صورتحال اس وقت ہمیں جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ یمن کی جانب سے, یمن کے حوثیوں کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا. انہوں نے کیا اعلان کیا تھا ناظرین؟ انہوں نے جو اعلان کیا تھا, یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو پھر ریڈ سی کے اندر موجود جتنے بھی بحری جہاز ہیں ہم ان کو چن چن کر نشانہ بنائیں گے. اور پہلے انہوں نے یو ایس کے کارگو کو اٹیک کیا, اس پر حملہ کیا. کس نے؟ حوثیوں نے, یمنی حوثیوں نے ان پر حملہ کیا اور اس کو نشانہ بنایا. ناظرین, اس کے بعد اگر بات کی جائے پاکستان کی, پاکستان نے بھارت کو 3 محاذوں پر اگر آپ کہیں کہ پچھاڑ دیا ہے, ننگا کر دیا, تو وہ غلط نہیں ہوگا. ناظرین کیوں؟ سب سے پہلے فتح 1 اور فتح 2 کا وہ زخم جو ہے ابھی تک چاٹ رہے تھے, ان کا زخم بھرا نہیں تھا. کیا پاکستان نے فتح 4 لانچ کر دیا ہے؟ جی ہاں ناظرین, فتح 4 لانچ کیا ہے, اور اس کی رینج کی اگر بات کی جائے 750 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے, اور بھارت کے لیے ایکچولی یہ اتنی ٹینشن کیوں کریٹ کرے گا؟ کیونکہ ناظرین یہ ایک ایسا انہوں نے سب سونک میزائل جو ہے وہ لانچ کیا ہے جو لو آلٹیٹیوڈ پر رہ کر دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتا ہے, دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکما دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے. اس کی ایکیوریسی 100% ناظرین بتائی جا رہی ہے, اور کامیابی سے اس کے تجربات بھی سارے مکمل ہو چکے ہیں. سپیڈ کی بات کی جائے 0.7 میک 800 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے. اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جدید ترین نیویگیشن, جی پی ایس, ایویونکس موجود ہیں. اور ناظرین یہ ایک گیم چینجر کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگوں کا ایک گیم چینجر ہوگا. ناظرین اس کے بعد اگر بات کی جائے, یہ بیلسٹک اور بلاسٹ فریگمنٹیشن وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کا وزن تقریباً 1500 سے 1600 کلو گرام ہے, جس کے اندر تقریباً 300-400 سے زائد کلو گرام یہ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ناظرین یہ پہلا دھچکا جو ہوگا ہم نے بھارت کو دیا. دوسرا دھچکا بلوچستان کے امن کو ایک بار پھر سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی. کس کی جانب سے؟ انہی پراکسیز کی جانب سے, انہی فتنۃ الہندوستان, فتنہ الخوارج کی جانب سے, جو کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے متحرک ہیں. لیکن ناظرین اس مرتبہ ان تمام تر دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. 18 دہشت گرد کوئٹہ اور شیرانی میں ناظرین آپریشن کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے, اور ان کو جو ہے جہنم واصل کیا گیا. نواحی علاقہ تھا یہ غزہ بند کا, وہاں پر 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا, اور سیکیورٹی فورسز نے ان سے لڑتے ہوئے 2 سیکیورٹی فورسز تھے جو کہ زخمی ہوئے, اور اس کے بعد شیرانی کے علاقے میں 8 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا. یہ دوسرا بھارت کو بڑا اپسیٹ آج پاکستان کی جانب سے دیا گیا. ناظرین تیسرا بڑا اپسیٹ آزاد کشمیر میں اس وقت جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے, اس کی آڑ میں بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. جی ہاں ناظرین, اے آئی سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, فیک تصاویر بنائی جا رہی ہیں, فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ماضی کی تصاویر پوسٹ کی جا رہی ہیں, ماضی کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں, اور اس کو اس احتجاج سے منسوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہے چیزوں کو, حقیقت سے مختلف
چیزوں کو پورٹری کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دس از پاکستان، دس از کشمیر. دیکھیے پاکستان میں بغاوت ہو گئی ہے، پاکستان میں کشمیری اپنے حق کے لیے نکل پڑے ہیں، وہ الگ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، وہ بھارت کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، دس اینڈ دیٹ بلا بلا بلا. اور ناظرین، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگس میں اور اپنے پچھلے جب ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو مقاصد اور مطالبات ہیں ان پر اعتراض بنتا ہے. وائی دا ریزن ناظرین، 12 سے پچھلے 18 ماہ سے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کتنا نقصان پہنچا ہے؟ 167 ارب روپے، 1-2 ارب نہیں، 167 ارب روپے سیاحت کو نقصان پہنچے. آج وہاں پر دیکھ لے، اپنی فیملیز کو، اپنے خاندانوں کو منتقل کر دیا، نکال دیا وہاں سے. پیٹرولیم مصنوعات کی قلت ہے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، سیاحت تباہ ہو چکی ہے. اور کس بات پر؟ کہ مہاجرین کی نشستوں کو ختم کیا جائے. مہاجرین کی نشستوں کو ختم کر کے یہ شاید اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، جو کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو ناظرین، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے، ان 3 محاذوں پر ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. ان کو جو ہے بہت بڑے یہ سیٹ بیکس دیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے. غزہ کے اندر صورتحال ناظرین کشیدہ ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں ان کی مدد کو فلوٹیلا پہنچ چکا ہے. اور ہمیں وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ بڑی رکاوٹیں اور بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اور جیسے جیسے وہ ٹریول کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز بھی منظر عام پر جو ہے وہ لا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹیں یہ جو ہے کریٹ کی گئی تھی، جن کو عبور کرتے ہوئے ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے اور ان کے حقوق کے لیے پوری دنیا کے سامنے آواز بلند کرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ فلسطین تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے، غزہ تک وہ نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ پوری دنیا کو یہ دکھا تو دیا جائے گا کہ انہوں نے امداد کی کوشش کی، انہوں نے ان کے حق خود ارادیت کے لیے کوشش کی، انہوں نے ان کی آواز بننے کی کوشش کی. اور تاریخ یاد رکھے گی کہ کس نے اس آواز کو دبا دیا. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.